عدی بن حاتم، حاتم تائی کی بیٹی قید کر کے صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی، تو حضور نے فرمایا اس کی قدر کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ تو کافرہ ہے، مشرکہ ہے، کیسے قدر کرے؟ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ تو حضور نے اپنی چادر مبارک اتاری اور دور سے پھینکی اس کی طرف، اس نے چادر سے اپنا سر ڈھانپ لیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ کی چادر مبارک پاک ہے اور یہ بچی ناپاک ہے۔ اقبال نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور کہا ماذا خاتون تین اریاں ترین، ماذا خاتون تین اریاں ترین۔ اللہ کے نبی نے حاتم تائی کے بیٹی کے سر پر چادر دے دی تھی۔ ماذا خاتون تیوریاں تریم، پیش اقوام جہاں میں چادریں۔ اقبال کہتا ہے ادھر تو اللہ کے نبی نے کافرہ بچی کے سر پہ چادر دے دی تھی، ہم مسلمان بچیوں کے سروں پر چادر کون دے گا؟ بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ تو عورت کا معنی ہے پردہ، پردے میں رکھنے والی چیز۔ اسی لیے اماں زہرا سے پوچھا گیا تھا ماں جی دسو عورت کی خوبصورتی کی ہے؟ کسی نے کہا بال، کسی نے کہا چہرہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا آپ بتائیں؟ تو ماں جی فرماتی ہیں عورت جتنی پردوں میں ہوگی اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ بولا سبحان اللہ۔ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں۔ پھر اماں زہرا فرماتی ہیں کسی نے پوچھا ماں جی عورت کا زیور کیا؟ گہنے ہیں، کنگن ہیں، ہار ہیں، بالیاں ہیں، چوڑیاں ہیں۔ اماں زہرا فرماتی ہیں عورت کی حیا اس کا زیور ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کس سے پوچھو گے کہ دین کیا ہے؟ دین کی اصل کا نام گھرانہ اہل بیت ہے، نبی کا گھر ہے۔ جب تمہیں بچیوں کو تعلیم دینے کی ضرورت پڑے تو سیدہ زہرا کی سنت پہ اتار کے دیکھنا۔ بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ تو عدی بن حاتم، حاتم تائی کا جو بیٹا تھا، وہ بھاگ کے شام چلا گیا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس پورے خطے پر اپنا دبدبہ قائم کر لیا اللہ کی مرضی سے، وہ ڈر کے بھاگ گیا کہ حضور مجھے بھی ماریں گے۔ اس کی بیٹی قید ہو کے آ گئی تھی۔ حضور نے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ صحابہ کو کہا اس کو بڑی عزت سے اس کو بھی رخصت کر دو، اس پر کوئی ظلم نہ کرے۔ میں محمد رحمت للعالمین۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ حضور رحمت للعالمین۔ اور پھر یہاں تک ہی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا کہ جاؤ اس کی بیٹی، اس کی آدم کی بیٹی سے کہو اپنے بھائی کو جا کے پیغام دے دے، اگر تو محمد رسول اللہ کے سامنے بھی آ جائے تو محمد معاف کر دیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ دل بڑا رکھو،
شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث سب جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں۔ سچ کا نام پیار ہے، محبت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ پیغام محبت کو قائم کرو، دلوں میں جگہ بناؤ۔ دین کا فروغ کرنا ہے، دین کو پھیلانا ہے تو میں طریقہ بتاتا ہوں، دین ایسے نہیں پھیلے گا۔ دین کیسے پھیلے گا؟ دین کا پھیلاؤ ہونا ضروری اس طرح ہے، آپ اپنے پاس یہ 5 تلواریں رکھیں، اخلاق کی تلوار آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ جن کا پٹرول ختم ہے وہ بھی بولے اونچا سبحان اللہ۔ یہاں فرقوں کی بات ہے، اخلاق ضرور چاہیے۔ دوسری تلوار آپ کے پاس ہونی، عاجزی، غرور، تکبر، عاجزی۔ اللہ کے محبوب جب عرش معلیٰ پہ گئے معراج پر، اللہ نے اپنے محبوب سے پوچھا ہے کملی والے، جب کوئی کسی کے گھر آتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، اے نبی تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ پوری کائنات کو تو بنانے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، پوری کائنات کا قادر اور مالک تو ہے، لیکن میں تیرے لیے وہ لایا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ بولو سبحان اللہ، میں وہ چیز لایا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ فرشتے حیران ہو گئے، حضور پتہ نہیں کیا چیز لائے ہیں جو اللہ کے پاس ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں عاجزی لے کے آیا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ دوسری تلوار ہے عاجزی، اخلاق اور عاجزی۔ تیسری تلوار ہونی چاہیے سخاوت، سخی بنو، کنجوس نہ بن، اللہ کی راہ میں دینے والا بن، بانٹنے والا بن۔ تنگ دست ہوگا تو آزمایا جائے گا، قدم قدم پہ آزمایا جائے گا۔ اللہ ہے نا، وہ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، امیر اتنا بے وقوف ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ساری دولت امیر کے ہاتھ میں اللہ دیتا ضرور ہے، لیکن اس میں حصہ غریبوں کا ہوتا ہے۔ وہ سارا کھا کے امیر جب سارا حصہ حرام کر لیتا ہے اور اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے اللہ اس کے چاول بند کر دیتا ہے، انڈا بند ہو گیا، فروٹ بند ہو گیا، کڑے کا پانی، بورن کا پانی، کنویں کا پانی، یہ سارے پانی بند کر دیتا ہے، اس کی نڈی ادھر سے پکڑ لیتا ہے اور اس کو بٹھا کے رکھ دیتا ہے۔ جو غریبوں کو اپنے دروازے کے سامنے بیٹھنے نہیں دیتا نا، اس کو 4-4 گھنٹے ڈاکٹروں کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے اور پریشانیاں اتنی لگا دیتا ہے، یورک ایسڈ کٹ ہو گئی، شوگر تیری کٹ ہو گئی، بلڈ پریشر تیرا کٹ ہو گیا، بس تیرے مرنے میں 4 گھنٹے رہ گئے، اور ڈر ڈر کے اپنا وقت گزارا۔ تو اس لیے بانٹنے والے بنو، مانگنے والے نہ بنو۔ روزی جو اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو تجھے اللہ نے رزق دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا ذکر، حضور کے معجزات، حضور کے تذکرے عنوان میلاد پر بیان کیے جاتے ہیں۔ دلوں میں پیار ضروری ہے، فرقہ پرستی کی ضرورت نہیں۔ امت میں اتنا فساد ہو چکا ہے، ملک فرقہ پرستی کی ہوا کی طرف چل نکلا ہے۔ ہوش رکھنے والوں کو ہوش کی ضرورت ہے، بیدار رہنا ہر مومن کا حق ہے۔ مومن کبھی سوتا نہیں، کس بات سے کہ اس پر باطل غالب آ جائے۔ ہم اپنے ملک
اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس وقت فرقہ پرستی کی ہوا میں اپنے پورے خطے کو برباد کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے ہم عقل کا مظاہرہ کریں، فرقہ بندیوں سے بچیں، گروہ پرستیوں سے بچیں، شر اور شرارت کے کاموں سے بچ کر ہمیں دین کے سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے. بولو سبحان اللہ. تو پیغام کہاں تک پہنچے گا؟ جب ہماری گلیاں تنگ ہوگی، محلے تنگ ہو گئے. آج لگاتار مجھے فونیں آ رہی تھی، کسی نے مانسیرا سے آنا تھا، کسی نے حسن عبدال سے آنا ہے، کسی نے پنڈی سے، کسی نے مری سے. راستے پہ چاروں طرف سے بند ہے. کاش کہ محمد رسول اللہ کے دین کو سمجھے. ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے فرقہ پرستی کو. ہم اللہ کی عبادت کرنے والے کم ہیں، ملا پرستی کے زیادہ قائل ہیں. ہم بریلوی بھی ہیں، ہم دیوبندی بھی ہیں، ہم وہابی بھی ہیں، ہم شیعہ بھی ہیں. نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں. ہمارے گھروں میں اسلام کا جھنڈا نہیں لگا ہوا. ہمارے چھتوں پر بریلویت ہے، دیوبندیت ہے، وہابیت ہے، شیعت ہے. کاش کہ ہمارے گھر تو دور کی بات ہے، ہمارے دل میں مصطفیٰ کا گھر ہوتا. خدا کی قسم ہم تو دشمنوں سے بھی پیار کرنے والے ہیں.